ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فضيلة الشيخ مهمان گرامی شیخ شبیب احمد حفظہ اللہ، شیخ عبد المجید حفظہ اللہ، شیخ عبد الرحمن اثری، شیخ ارشاد حفظہم اللہ وجزاہم اللہ خیرا۔ آج کی یہ بابرکت مجلس بتوفیق اللہ جاری ہے، اور ابھی ہم نے ایک بہت ہی پرمغز مدلل المؤثر خطاب سنا ہے، جو اختصار اور جامعیت کا مرقع تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام قیمتی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محدث زہیر ابن حرب، جن کی کنیت ابو خیثمہ معروف ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب العلم۔ تمام طلباء کو یعنی مجھ سمیت یہ نصیحت ہے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ علم کے حوالے سے جو سلفی قواعد ہیں وہ ہمیشہ مستحضر رہیں۔ اس میں ایک ہی قول ہے، ایک ہی الفاظ سے ملتا جلتا، اور وہ دو شخصیات کے نام منسوب ہیں۔ ایک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قول ہے اغدو عالما او متعلما او مستمع ولا تكن الرابع فتهلك، کہ یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم متعلم، یا مستمع علم کو سننے والا، ولا تكن الرابع فتهلك، اور چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ قیمتی نصیحت جو دو صحابہ کرام سے مروی اور منقول ہے، جس میں ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوئی کہ یا تو
ہم عالم بنیں یا متعلم اور یا مستمع۔ عالم وہ ہے جو علوم وحی کو، کتاب و سنت کو حاصل کرتا ہے اور اپنی عمر اس میں صرف کرتا ہے، اپنے قیمتی اوقات لیل و نہار صرف کرتا ہے اور یوں ایک علم کثیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ متعلم وہ ہے جو علماء کے سامنے مستقل اور مسلسل زانوں میں تلمس طے کرے اور ان کے علم سے استفادہ کرے، کثیر الملازمہ ہو اور مشائخ کے ساتھ ساتھ رہے اور دن رات ان سے تلقی علم کرے، یہ متعلم۔ اور مستمع وہ ہے جس کے پاس اور بھی بہت سے اشغال ہوں لیکن وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت علماء کی صحبت میں گزارے اور جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس علم سے مستفید ہو، اور ایسی مجالس کا اس کو شوق ہو، تتبع ہو۔ شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنت کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ علماء کی مجالس دیکھے۔ علماء کی مجالس در حقیقت اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اور یہ بات ان کی اپنی نہیں ہے، ایک حدیث سے مستفاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو ضرور کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلق الذکر، وہ مجالس جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، کتاب و سنت کے پھول بکھرتے ہیں، وہ مجالس در حقیقت اس زمین پر اللہ کی جنتیں ہیں، اور ضرور بیٹھا کرو اور کھایا پیا کرو۔ یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے تھے اور 3 افراد وہاں پہنچے۔ ایک شخص نے بیٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے شخص نے جہاں اس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، آگے بڑھنے سے شرما گیا، اور تیسرے شخص نے مجلس کے بالکل آگے کے حصہ میں ایک شگاف دیکھا، کچھ جگہ خالی دیکھی تو راستہ بناتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی مثال صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک جو وہاں بیٹھا نہیں بلکہ چلا گیا اور اس حلقے میں مجلس میں شریک نہیں ہوا، فرمایا کہ فأعرض اللہ عنہ، اس نے اس مجلس سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔ کہ محض اس مجلس میں شریک نہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر لیا۔ اور دوسرا شخص استحیا فاستحی اللہ منہ، وہ شرما گیا، آگے نہیں بڑھا، پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، تو اللہ بھی اس سے شرما گیا، جس کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو عذاب دینے سے شرما گیا۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ آگے بڑھا، وہ قریب آنے کی اس نے کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا۔ اس کی اس کوشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ میں ذکر کیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ اللہ کی طرف بڑھا، جو اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے آگے بیٹھنے کے لیے، در حقیقت وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ نے جگہ دی۔ یہ تعلم علم کا ایک ایسا فائدہ ہے جو بندے کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ ہماری یہ توحیدی کلمات ہے کہ ایک شخص کو ضروری ہے کہ یا تو عالم ہو یا متعلم یا مستمع، چوتھا کچھ نہ ہو۔ یعنی اگر تاجر ہے تو محض تاجر ہی ہو اور اس میں استماع کا شوق نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تجارت بھی کرے مگر استماع علم کا شوق ہونا چاہیے، وقت نکالے علماء کی صحبت کے لیے اور ان سے استفادہ کے لیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، محض وہ تاجر ہی ہے، یہ اس کی بربادی کی ایک اساس ہے۔ ایک انسان کوئی بھی شغل اختیار کرے لیکن علم کا اجتماع، علماء کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر خسارہ ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو شیخ فرما رہے تھے تقویٰ کے حوالے سے۔ تو تقویٰ کی اساس جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، کہ تصوف کا راستہ نہیں جو علم سے خالی ہو، بلکہ تقویٰ کا راستہ علم ہے، تقویٰ کی اساس علم ہے۔ اس کے بغیر انسان متقی نہیں بن سکتا۔ اور علم بھی وہ جو مشکات نبوت سے حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اور کتاب و سنت کا علم۔ اس کے بغیر تقویٰ کا اور کوئی راستہ نہیں۔ صحیح بخاری میں قصہ مذکور ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ وہ 3 افراد، 3 صحابہ کا نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت معلوم کرنے کے لیے آنا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف فرما نہیں تھے، ام المومنین نے انہیں آپ کے رات کے جو معمولات تھے اس سے آگاہ فرمایا۔ تو حدیث کے الفاظ میں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس عبادت کو کم سمجھا، تھوڑا سمجھا، اور پھر اپنی جگہ ایک عزم کر لیا، بلکہ تعویل کی کہ اللہ کے نبی تو وہ شخصیت ہے جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں، اور ہم چونکہ گناہگار ہیں ہمیں عملی طور پہ اور آگے ہونا چاہیے، زیادہ بڑھنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں اما انا فاصلی ولا ارقد، میں مستقل قیام اللیل کروں گا پوری رات کا، اور رات کو سوؤں گا نہیں۔ میری زندگی 20 سال ہو 50 سال ہو، یہ ہمیشہ میرا معمول رہے گا۔ دوسرے نے کہا کہ اما انا فاصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، 50 سال عمر ہو 60 سال عمر ہو، کبھی لاغا نہیں کروں گا، تعطل نہیں کروں گا، اور مستقل روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتزل النساء، میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا اور مسجد سنبھال لوں گا، اللہ کے گھر میں رہوں گا تاکہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے، عبادت ہوتی رہے، اور یہ دنیا کے جھمیلے گھر بار اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ ان تینوں کا عزم تھا، بظاہر بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ، مگر جب امام الانبیاء تشریف لائے اور آپ کو ان تینوں کی باتیں بتائی گئیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَاحْمَرَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور اس موقع پر آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے تھے کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، میں اعلم اور اتقا، عالم کا معنی سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم میں ہوں، باقی سب مجھ سے چھوٹے ہیں، تو سب نے عالم کی اتباع کرنی، یہ بڑا عالم، اور میں اتقا ہوں، سب سے بڑا متقی۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت، جدوجہد۔ یہ پوچھو مجھ سے کہ میں اتقا کیسے بن گیا، سب سے بڑا متقی کیسے بن گیا؟ ظاہر ہے کہ ایک راستے پر چل کر، ایک منہج، ایک عملی طریق اختیار کر کے اتقا بنا ہوں۔ اور سنت الہیہ ایک ہے سب کے لیے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جس راہ پر
چل کر میں اتقا بنا ہوں، اسی راہ پر تم چلو گے تو متقی بنو۔ تقویٰ کا راستہ جدا نہیں ہے، میرے لیے کچھ اور ہو، آپ کے لیے کچھ اور ہو، ایک ہی راستہ۔ سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تمہیں اتقی الناس اور تمہیں بھی تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی اس میں یہ تقویٰ کا کتنا موقع حکم، اتق اللہ حیث ما کنت، امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تقویٰ اختیار کر، تقویٰ اختیار کر جہاں بھی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر یا حضر، رات یا دن، حتیٰ کہ مسجد، گھر، بازار، جہاں بھی ہو تقویٰ کے ساتھ رہے۔ تو ہر مقام پر رہنا اس کی اساس علم ہے۔ اللہ کے پیغمبر گھر میں کیسے رہتے تھے، بازار میں کیسے رہتے تھے، آپ کا سفر کیسا ہوتا، آپ کا حضر کیسا ہوتا، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ علم ہے اور در حقیقت یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا راستہ کوئی جدا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ہو بہو پیروی کا راستہ ہے اور آپ کی اتباع کا راستہ۔ یہ خشیت جس سے انسان کو مالا مال ہونا چاہیے اور اسے ایک اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے کہ اللہ کا خوف ہر حال میں رہے۔ خوف کی دیوار اتنی اونچی ہو جو معصیتوں کے بیچ میں حائل ہو، جس دیوار کو عبور کرنا ممکن نہ ہو، معصیت تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایسا عالم ہو اور یہ خشیت دل میں بھر جائے، لیکن اساس اس کے علم کے بغیر تقویٰ کا اور خشیت کا کوئی تصور نہیں۔ لہذا تعلق بالعلم ایک عالم کے طور پر ہو، متعلم کے طور پر ہو یا مستمع کے طور پر ضروری، اس راستے کو اپنانا ضروری۔ اور جس قدر علم سے تعلق جوڑو گے اتنا تقویٰ کے قریب ہوتے جاؤ۔ اگر اخلاص ہے اور عملی ایک عزم ہے، اسی قدر تقویٰ سے قریب ہوگے، اور یہ مطلوب ہے۔ یاد رکھو کہ والعاقبۃ للتقویٰ، ہر کام میں جو انجام کی بہتری وہ تقویٰ پر۔ کوئی بھی کام آپ کریں، دنیا کا کریں، آخرت کا کریں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تقویٰ اختیار کر لو، اللہ مخرج دے گا۔ پریشانیاں ہو، پیدر بے پریشانیاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم مخرج دیں گے، راستہ دیں گے تمہیں نکلنے کا۔ وہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہیں گی، تمہارے ابتلاء کے طور پہ تم کو سرخرو کر دیں گی، مگر بالآخر وہ چھٹ جائیں گے اور مخرج مہیا ہوگا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرمایا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتقى الله جعل له مخرجا، کہ میرا یہ ایمان ہے اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں، مگر وہ بندہ تقویٰ اختیار کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کی خاطر آسمانوں کو زمینوں کو پھاڑ کر اسے راستہ عطا فرمائے گا، نکلنے کا راستہ دے گا، اسے مخرج مہیا کرے گا۔ یہ تقویٰ کے فائدے، اور آخرت تو ہے ہی تقویٰ کے لیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ دو باغ تیار ہیں آپ کے لیے اگر آپ متقی۔ مقام رب کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت کا خوف ہے، ایسا خوف کہ جو ہی وہ منظر سامنے آئے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جائے اور ایک فکر آخرت اس کے اندر ایک تغیر پیدا کر دے جو معصیتوں سے بچا کر نیکی کی راہ پر گامزن کر دے۔ ایسی فکر آخرت کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے۔ مسند احمد چھوٹا سا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے حبشہ کے مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حبشہ میں کوئی تم نے عجیب کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی منظر دیکھا ہو، کوئی مشہد ہمیں سناؤ۔ جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ میں نے ایک منظر دیکھا تھا جو میرے ذہن میں محفوظ ہے، دل میں نقش ہے، کہ ایک حبشی عورت بوڑھی سر پہ ایک بوجھ لادے جا رہی تھی۔ ایک حبشی اوباش نوجوان بدماش پاس سے گزرا، اسے شرارت سوچی، اس نے اس خاتون کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی اور سامان بکھر گیا۔ وہ سامان جمع کر رہی ہے، گٹھڑی اپنی دوبارہ بنا رہی ہے، اور اس نوجوان
کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ کیف بک یا غدر، اے بدمعاش آج تو نے مجھے یہ اذیت دی، اپنی طاقت کے نشے میں چور، کل تو کیسے چھوٹے گا جب خالق کائنات کی عدالت قائم ہو اور اللہ رب العزت عدل فرمائے گا اور میرا تیرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیسے چھوٹ پائے؟ آج تو دھکا دے کر بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، کل تجھے کون بھاگنے دے گا؟ کیسے چھوٹے گا تجھے جب یہ معاملہ پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو کیا تیرا حال ہوگا، کیا تیری کیفیت ہوگی؟ امام الانبیاء اس بات کو سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو روا تھے کہ گویا موتیوں کی لڑی توڑ دی گئی ہو، ایک ایک کر کے موتی گر رہا ہو۔ اس طرح پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی عدالت کا خوف، قیامت کی حاضری کا خوف، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، یہ تقویٰ کا علم۔ کبھی آپ نے حدیث سنی کہ کان رسول اللہ یصلی وفی صدرہ عزیز کعدید المرجل من البکاء، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نماز پڑھتے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز برآمد ہوتی جیسے ہنڈیا چولہے پر جوش مار رہی، جیسے ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو، ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح امام الانبیاء رویا کرتے تھے اپنی نماز۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیابی کی ایک سب سے قوی اساس، مگر ہمارا مدعا یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ علم صحیح پر قائم ہے، علم صحیح پر، اللہ کے پیارے پیغمبر کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اور کتاب و سنت کا علم، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان یا تو عالم ہو، اگر یہ ممکن نہیں رہا تو متعلم، اگر یہ ممکن نہیں رہا تو مستمع، وقت ضرور نکالو۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی راس جبل لکانہ الجماع، ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر جہاں چڑھنا بھی آسان مشکل، اترنا بھی مشکل، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس سفر کی صحبت کو بھول جاؤ، جاؤ اس کے پاس طلب علم کے لیے، اس کے پاس جاؤ طلب علم کے لیے۔ محدثین نے اس بات کو سمجھا تو ان کی زندگیاں طلب علم کے لیے وقف ہو گئی، طلب علم کی وقف ہو گئی، کیونکہ علم حاصل کرنا ہے یہ عمل کے لیے ضروری ہے، یعنی صحیح علم صحیح عمل کی بنیاد۔ عمل اگر غلط ہے عند اللہ قابل قبول نہیں، صحیح علم کی بنیاد صحیح عمل ہے۔ محدثین حصول علم کے امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال ان کی سفری عمر، 16 سال جو آپ کی عمر عزیز، اس میں سے 16 سال ابتدائی جو ہے وہ طلب علم میں آپ نے بتایا، اور بڑے ایک عجیب طریقے سے کہ جہاں کسی محدث کے موجود ہونے کا علم ہوا سفر کر کے جاتے، مگر یہ سفر رتب و یابس کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ امام بخاری کا قول ہے کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل، یہ عقیدے کا نکھار ہے۔ 1000 سے زائد میرے ساتھ ہیں، 1060 یا 80 کا ذکر ملتا ہے میرے مشائخ کی تعداد میں، اور میں نے ایسے کسی شیخ سے حدیث نہیں لی جو عمل کو ایمان نہیں مانتا۔ اس دور میں یہ مسئلہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ جس میں اہل الرائے کا اپنا موقف تھا، وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں سمجھتے تھے، اور محدثین 3 چیزوں کے مجموعے کو ایمان قرار دیتے تھے۔ یہ ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے اور دل کی تصدیق کا۔ تو کیا باقی جسم ایمان سے خالی ہو؟ نہیں، عمل کا نام بھی ایمان ہے۔ ایمان آنکھوں میں ہو، ایمان کانوں میں ہو، ایمان ہاتھوں میں ہو، یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ ایمان کے تقاضے پر صرف ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو عمل کو ایمان نہیں مانتا، میں نے اس سے حدیث نہیں، اور ایسا چھان چھان کر سفر کیا۔ امام بخاری کا پہلا ایک مدعا یہ تھا کہ میں امام مالک کے شاگردوں کو ملوں، امام مالک کے شاگردوں کو سند کے علوم کے لیے، اور پھر اس کے لیے سفر کیے۔ بعض اوقات ایک ایک شیخ سے ملنے کے لیے طویل و عریض سفر آپ کے، سب کس لیے؟ تاکہ یہ علم جو ہے یہ حاصل ہو، اور علم صحیح یہ تقویٰ کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں علم پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے اگر کوئی دب و دو کو کاوش برداشت کرنی پڑے اور جدوجہد کرنی پڑے تو یقیناً اس راستے کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ امام ابو زرع الرازی 3000 میل پیدل
سفر کیا طلب حدیث پیدل، بلکہ بقی ابن مخلد طلب علم کے لیے 4 بر اعظموں میں گئے، یورپ گئے، افریقہ گئے، اور باقی جو بر اعظم سفر کر کے گئے، اس لیے تاکہ علم صحیح ہم سمیٹیں، حاصل کریں، اور یہ علم صحیح ہی ہمارے عمل اور تقوی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے عزیز طلبہ یہاں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے، یہ تقوی ہی طلب علم کو آسان کرے۔ علم مشکل کب ہوگا؟ جب تقوی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو۔ اور تقوی کی علامت کیا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ تقوی حاصل ہے یا نہیں، اور پھر یہ علم کے راستے میں کارآمد ہو، تو وہ ہے جو حدیث آپ پڑھیں اس پر عمل کا جذبہ۔ اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں بیان کروں گا تو لوگ اشش کر اٹھیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے اور داد ملے گی، یہ تقوی نہیں، نہ یہ حصول علم کی بنیاد، معتبر بنیاد، بالکل نہیں، اس سے جہل بہتر۔ لیکن اگر آپ حدیث پڑھیں اس عزم کے ساتھ روزانہ 2، 4، 10، 20 حدیثیں پڑھتا ہوں اپنے مشائخ سے، عمل کا جذبہ، فوری عمل، جو صحابہ کا منہج تھا کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا، علم اور ساتھ ہی عمل۔ 10 آیتیں اتر دی، اللہ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھتے اور آپ کے عمل کو ان آیات کا ترجمان قرار دیتے اور خود بھی وہی کرتے، اس کو اپناتے۔ اس طرح تم القرآن و تم العمل، وحی کے ذریعے قرآن کی تکمیل ہوئی اور ساتھ ہی عمل کی تکمیل بھی ہوئی، علم و عمل ساتھ ساتھ۔ یہ خشیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ سامنے آئے، قرآن پاک کی آیت سامنے آئے، حدیث کے ذریعے کوئی نیا علم سامنے آئے، اس پر فوری عمل کا جذبہ، یہ خشیت کی علامت ہے اور یہ تقوی کی پہچان ہے۔ عمل کو مؤخر نہ کرو ورنہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ سلف صالحین اس وقت تک کسی بھی حدیث کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ حدیث پڑھ لی، رٹ لی، دل میں بیٹھ گئی، دفتر میں نقل ہو گئی، مگر وہ سمجھتے تھے غیر محفوظ، اس پر عمل کر لیں تب وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی اس حدیث کی حفاظت کی۔ عمل یہ خشیت اور تقوی کی علامت اور پہچان ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس جو رقت قلب بھی اس کے فضائل بیان کی، حدیثوں میں بے تحاشا فضائل والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اولیاء اللہ میں سب سے اونچا مقام، اس امت میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کی اس فضیلت کی اساس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اشدہم یا اشد الناس یا ارحم امتی، ارحم امتی لامتی ابو بکر، ابو بکر ارحم، میری امت کے لیے ابو بکر ارحم، پوری امت میں سب سے زیادہ رقت قلبی، نرم دلی ابو بکر صدیق کے پاس، سب سے افضل انسان۔ ان کا تمیز کیا؟ ارحم، بہت ہی زیادہ نرم دل، اور نرم دلی ہی تقوی کی پہچان ہے۔ یہ نرم دلی ہی خشیت کی علامت، نرم دل ہی نصیحت قبول کرے۔ اگر دل میں قساوت ہو، دل میں سختی ہو، غلظت ہو، وہ دل نصیحت قبول نہیں کرتا ہے۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، اللہ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل میں سختی ہے، جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے طوائف اور مذاہب قائم، لاکھوں کروڑوں ان کے اتباع ہیں، کوئی حدیث دکھاؤ قبول نہیں کریں، دل میں قساوت، اللہ کی مہر لگی۔ اور جو شخص حدیث کو پڑھے، سنے اور قبول کر لے، عمل کا جذبہ پیدا کر لے، یہ تقوی اور خشیت کی علامت ہے، یہ رحمت کی علامت ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کی تعریف کی،
اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدۃ وألینہم قلوبا. آپ میدان خیبر میں تھے اور یہ یمنی اشعری صحابہ سمندر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو خبر دی کہ یمن کے لوگ آ رہے ہیں جن کی ایک علامت اور وصف یہ ہے کہ ان کے دل سب سے نرم، انتہائی رقیق القلب، انتہائی نرم دل، جو کہ خشیت کی علامت اور حق قبول کرنے کی علامت. یہ ان کا تمیز. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات قیام اللیل سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے. کچھ فاصلے پر انہی یمنی صحابہ کے خیمے تھے اور آپ باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، کسی کو خبر نہ ہوتی. ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں ان خیموں میں دن کے وقت آؤں تو مجھے معلوم نہ ہو سکے کہ کون صحابی کس خیمے میں، لیکن رات کو آؤں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. یہ ہے الینہم قلوبا. یہ عمل کی حقیقت، انتہائی رقیق القلب، انتہائی نرم دل، بڑی خشیت ہے ان کے اندر. اور یہ اس کی مثال راتوں کو قیام کرتے. ان میں ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے کو فرماتے ہیں کہ میں